صلاتك عليهم وعلى آلهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإيدا أنت ترسله أنت قتوك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ہر ملک میں مولا کا آزادار ملے گا، ہر جگہ مومنوں کے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیمرون میں شیعہ مبلغین میں سے ایک نے ہمارے ذرائع سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت کیمرون میں شیعوں کی تعداد میں نمایاں ترقی ہوئی ہے اور تقریباً 50,000 افراد تک اس وقت شیعہ آبادی پہنچ چکی ہے۔ اس ملک کے تمام شیعہ 12 امامیہ ہیں۔ ناظرین اکرام، کیمرون مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے جس کی آبادی 2,87,92,790 یعنی 28.28 ملین سے زائد ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت یاونڈے شہر ہے اور اس کی سرکاری زبانیں فرانسیسی اور انگریزی ہیں، تاہم 24 مقامی افریقی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 4,72,710 مربع میل ہے۔ کیمرون کے 40% لوگ مذہبی طور پر مقامی اور روایتی افریقی مذاہب کی پیروی کرتے ہیں، 40% عیسائی اور 20% مسلمان ہیں۔ تاہم پچھلی 2 دہائیوں کے دوران اس ملک کے بہت سے لوگوں نے دوالا، فومبین، فومبیٹ اور یاونڈے میں اکثر لوگوں نے شیعہ مذہب اختیار کیا ہے۔ اگرچہ دیگر افریقی ممالک کے مقابلے میں کیمرون کو نسبتاً معاشی اور سماجی استحکام حاصل ہے، لیکن اس کے شہریوں کا ایک بڑا حصہ اب بھی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد افریقی براعظم میں شیعہ تارکین وطن کی موجودگی کے بعد دنیا کی عوام میں انقلاب کے فکری بہاؤ کے فعال ہونے سے اس براعظم میں شیعت کے داخلے میں تیزی آئی۔ کیمرون میں بھی کچھ لوگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی انقلاب سے متاثر ہوئے کہ SGBS بینک کے ہیومن ریسورسز مینیجر تھے اور ان کے ریاستی اداروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ بینک میں ملازمت کے دوران وہ بینک کے اس وقت کے سربراہ سے متاثر ہوئے جو شیعہ اور ہندوستانی نژاد تھے اور شیعہ بن گئے۔ حاج محمد التلیو کیمرون میں اہل بیت انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور کیمرون میں بینک آف فرانس سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ وہ دوالا اور یاونڈے صوبوں میں اہل بیت مسجد کے بانی اور معتمد ہیں، نیز گوتابا شہر میں اہل بیت مکتبہ کے بانی اور سربراہ بھی ہیں۔ جناب محمد التلیو نے اپنی مالی طاقت، اثر و رسوخ اور ہمت کے مطابق تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی اشاعت کی سمت میں میسر سرگرمیاں شروع کی اور گراں قدر خدمات سر انجام دیں، جن میں سے کچھ خدمات درج ذیل ہیں۔ ادارہ اہل بیت کی رجسٹریشن اور سرگرمی کے آغاز میں اس کے ساتھ تعاون، شہر دوالا میں اہل بیت کی مسجد اور لائبریری کی تعمیر، یاونڈے شہر میں مسجد اہل بیت کی تعمیر، مغربی کیمرون کے گاؤں گوہٹے میں اہل بیت سینٹر فرینکو عرب پرائمری اسکول کی تعمیر۔ یہ تمام خدمات حجت الاسلام جناب علوی پیام کی مشاورت اور تعاون سے انجام دی گئی تھیں، جو اس وقت کے اسکولوں کی تنظیم بیرون ملک کے نمائندے تھے۔ اہل بیت انسٹیٹیوٹ کے لائسنس پر کیمرون کے صدر نے 2004 میں دستخط کیے تھے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ ان چند اسلامی مراکز میں سے ایک ہے جن کی صدر نے منظوری دی ہے۔ ان 2 کامیاب علماء کی تبلیغی اور تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے دوالا، یاونڈے اور کیمرون کے مغربی علاقوں باشمول فومبیٹ، گوبٹے، اوبتامو، بایوگوم اور فومبن کے لوگوں کی ایک قابل ذکر آبادی شیعہ مذہب سے آشنا ہونے کا سبب بنی۔ دارالحکومت میں بامن قبیلے کے بادشاہ کے محل کے پیچھے زمین کا ایک ٹکڑا عطیہ کیا ہے اور پھر مقامی شیعہ اور ایرانی مخیر حضرات کے تعاون سے مسجد امام رضا علیہ السلام اسی جگہ تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ملک میں 700 سے زائد لبنانی خاندان رہتے ہیں جن میں زیادہ تر شیعہ ہیں۔ بدقسمتی سے بعض دیگر افریقی ممالک کی طرح کیمرون میں بھی شیعوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، جس سے دین کی تبلیغ کے عمل میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور دشمنوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ یہ اختلافات کیمرون جیسے معاشروں میں بہت خطرناک ہیں جو شیعہ نوزائیدہ اور سنگین اقلیت میں ہیں۔ شیعہ فگر اپنے کیمرون میں متعلقہ احباب جناب گومبے ناصر و دیگر کی مدد سے ان اختلافات کو جلد از جلد ختم کرنے کی استدعا کرتا ہے۔ کیمرون کے علماء اور شخصیات جو تشیع کی خدمات کے حوالے سے جناب حاج محمد التلیو، شیخ یونس
عثمان، شیخ حسن سونگو، شیخ موسیٰ، شیخ عبد الکامل، عباس منلوم، آدم وغیرہ مذہب حقہ کے لیے بہت عمدہ کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں براعظم افریقہ میں شیعوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی مناسبت سے مختلف افریقی ممالک میں مساجد، حسینیہ، دینی علوم کے مدارس اور شیعہ مراکز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرون میں شیعوں کی تعداد ان کی نمایاں ترقی کے باوجود تقریباً 40 سے 50 ہزار افراد تک پہنچ چکی ہے۔ اس ملک میں تمام شیعہ 12 امامیہ ہیں۔ مسٹر تہرو ایک پرعزم اور بزرگ آدمی ہیں جن کے ہاتھ میں ہمیشہ دعائیہ کتاب ہوتی ہے۔ اپنی ذاتی جائیداد اور جناب الوی پیام کے تعاون سے انہوں نے 2002 سے 2005 کے درمیان اسکول اور مساجد تعمیر کروائیں۔ ان کی ملاقات جناب الوی پیام سے ہوئی اور ان سے سیاسی و مذہبی گفتگو کے بعد انہوں نے شیعہ مذہب اختیار کیا اور اہل بیت انسٹیٹیوٹ میں شمولیت اختیار کی۔ شیخ حسن سانگو نے تعلیم حاصل کرنے اور دین کی بنیادی باتوں سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اپنے مضبوط اظہار اور اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے مسجد اہل بیت علیہ السلام کی جماعت کا امام اور ادارہ کے استاد کے طور پر انتخاب کیا۔ کیمرون میں سوشل میڈیا کی تبلیغی سرگرمیوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر TBS نیٹ ورک پر مدینۃ العالم کے نام سے ایک پروگرام نشر کیا جاتا ہے جس میں عقیدے کے مسائل اور شیعہ اور سنی کے درمیان سرحد کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ یہ جاننا دلچسپ ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ بہت سے رابطے سنی بھائیوں اور یہاں تک کہ عیسائیوں کے تھے جنہوں نے شیعہ علماء سے شیعہ مکتب اور اس کے مکتب کے پیروکاروں کے عقائد کے بارے میں سوالات پوچھے۔ کیمرون میں شیعوں اہل مشنریوں کا فقدان ہے۔ اب جو بھی کیمرون میں شیعہ مذہب کو قبول کرتا ہے وہ مذہبی مشنری بن جاتا ہے۔ وہابیت اس ملک میں ہمارے شیعوں کے لیے اہم مسائل میں سے ایک ہے جو کیمرون میں شیعہ سرگرمیوں کی پیش رفت میں رکاوٹ ہے۔ مثال کے طور پر چند سال قبل مہدیت کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کی تھی جس میں اس ملک میں بہت سے شیعہ اور سنی مسلمانوں کی موجودگی تھی۔ جو زیادہ تر رکاوٹ بنی اس کانفرنس کے انعقاد میں وہ غیر مسلمز کی بجائے بنو امیہ کے حواری وہابی ہی تھے۔ اس لنک کے ذریعے دنیا کے کسی خطے سے کیمرون کے شیعہ سربراہان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ WOCOSHIAC@gmail.com۔ کیمرون میں اہل تشیع کی سب سے بڑی مسجد امام حسین علیہ السلام ہے۔ دوالا کا شہر افریقی براعظم کے مرکز میں واقع کیمرون کا اقتصادی دارالحکومت ہے۔ اس شہر کے وسط میں نیبل محلے میں شیعوں کی ایک مسجد ہے جسے امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد افریقہ کے وسط میں واقع پہلی اور واحد شیعہ مسجد سمجھی جاتی ہے جو سن 2000 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور دن سے لے کر آج تک اشہد و ان علی ولی اللہ کی صدا کبھی بھی نہیں رکی۔ پہلے یہ مسجد ایک چھوٹا سا 3 بیڈ روم والا گھر تھا جس کے اندر ایک چھوٹی لائبریری تھی اور یہ کیمرون میں شیعوں کے اجتماع اور ملاقات کا مرکز تھا۔ کیمرون میں حاج محمد الثالثو کی عظیم کوششوں سے ایک صاحب ثروت ممتاز شخصیت نے کیمرون کے شیعوں کے لیے 2006 میں اس گھر کے ارد گرد کی زمین کو خرید کر مسجد امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہ کیمرون میں شیعہ مذہب کی بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد امام حسین علیہ السلام کے بانی صرف وفادار شیعہ تھے اور اس مسجد کی تعمیر 2 سال تک جاری رہی۔ امام حسین علیہ السلام کی مسجد کا رقبہ اس وقت 150 مربع میٹر ہے اور اس میں 300 جلدوں پر مشتمل ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ اس مسجد میں ایک چھوٹا سا دینی مدرسہ بھی قائم کیا گیا اور کئی طلباء وہاں پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مسجد 2 منزلوں پر مشتمل ہے اور اسے مشرقی طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے اور اس میں 250 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کے سبز گنبد کے اندر 14 معصومین علیہ السلام کے نام خطاطی میں لکھے گئے ہیں جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ بلا شبہ اس مسجد کی خامیوں میں سے ایک پانی کے کنویں کا نہ ہونا ہے۔ کیمرون میں پہلی بار شیعوں کی نماز جمعہ بھی اسی مسجد میں ادا کی گئی تھی اور گزشتہ برسوں کے دوران کئی مواقع پر وہاں مذہبی پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ اس شیعہ مسجد کا انتظام کیمرون کے ایک عالم شیخ عبد الکامل کرتے ہیں جنہوں نے کئی سالوں تک ایران کے مقدس شہر قم میں تعلیم حاصل کی ہے۔ شیخ ابو حسین نامی ایک اور عالم جنہوں نے مقدس شہر قم میں بھی تعلیم حاصل کی مسجد امام حسین علیہ السلام کی لائبریری کے انتظام کے انچارج ہیں۔ 2019 میں اس مسجد کو امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک پر سرخ پرچم بلند کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے اور اس کے بعد سے ہر سال محرم کے دوران اس میں کئی راتیں اور ایام سوگ منایا جاتا ہے۔ اہل بیت انسٹیٹیوٹ المصطفیٰ العالمیہ کمیونٹی کے نمائندے نے ایک یونٹ سے 3 تعلیمی اکائیوں تک توسیع کر دی ہے باشمول صوبہ دوالا میں بیچلر ڈگری اور بھائیوں کی ایسوسی ایٹ ڈگری اور یونڈے میں بھائیوں کی ایسوسی ایٹ ڈگری اور تقریباً اس میں 120 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ متعدد سکول تعلیمی اور مذہبی سرگرمیوں میں بھی مصروف ہیں جیسے کہ یونڈے میں کوثر سکول برائے بہنوں کے لیے،
شیخ یونس عثمان کے زیر انتظام اور وسطی افریقہ ملک میں اہل بیت اسکول شیخ ابراہیم محمد کے زیر انتظام ہے۔ المصطفیٰ برادری کی قیادت نیز اس ایجنسی کی مدد سے متعلقہ طلباء اور ایران جا چکے ہیں اور مدارس میں اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں شیعت پڑھ رہی ہے وہاں سعودی عرب بھی اپنے وسائل سے وہابیت کو فروغ دینے میں جڑا ہے۔ اسی تناظر میں اس ملک میں صوبہ یونڈے میں 2 مساجد متولی کے نام سے ایک بڑی مسجد اور مکتب تعمیر کیا گیا ہے جسے وہابی اپنی سرگرمیوں کے مرکزی اڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس ملک کے علاوہ اس نے کیمرون کے مختلف علاقوں میں فرینکو فون اور فرینکو عرب بہت مساجد اور سکول بنائے ہیں اور مسلمانوں کو فراہم کیے ہیں۔ کویت نے بھی کیمرون کے صوبہ فومبان میں ابو بکر صادق سینٹر کے نام سے ایک اسلامی مرکز بنایا ہے اور اس مرکز میں باجماعت نماز جمعہ اور خطبات کے علاوہ قلیل مدتی کورسز بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ کویتی مسلمانوں نے کیمرون میں خاص طور پر ملک کے مغرب میں بہت سی مساجد اور سکول بنائے ہیں۔ نیز تنیمیہ افریقہ اور الباس اسلامیہ کے ادارے جو کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں قائم ہیں، اپنے محسنوں کے ذریعے اس ملک میں بہت سی مساجد، دینی مدارس اور اکیڈمیاں بنائی ہیں۔ ترکی نے بھی اس ملک کے تعلیمی اداروں سمیت کیمرون کے شہروں یوونڈے، دوالا اور ماندری صوبوں میں مندرجہ ذیل کئی اکیڈمیاں اور مذہبی اسکول قائم کیے ہیں۔ مصر کی جامع الازہر تبلیغ اور تعلیم کے لیے مشنری اور علماء 35 افراد کو کیمرون بھیجتی ہے۔ وہ زیادہ تر اسکولوں اور تعلیمی مراکز میں جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ایشیائی اور برصغیر کے ممالک سے تبلیغی جماعت کے گروہ عام طور پر افغانستان، پاکستان اور ہندوستان سے مختلف تبلیغی گروہ مختصر مدت اور مسلسل بنیادوں پر کیمرون آتے رہتے ہیں اور اس ملک کے مختلف شہروں میں ایک گروپ کے طور پر تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ گروہ وہابیت کی حق میں پیروپگنڈا کرتے ہیں اور شاید انہیں سعودی عرب اور خلیج فارس کے دیگر ممالک کی مدد حاصل ہے۔ کیمرون کے مسلمان سنی مالکی ہیں اور صوفی تیجانی اور قادریہ فرقے بھی اس میں سرگرم ہیں۔ پچھلی چند دہائیوں میں سعودی عرب کے تیل کے ڈالروں کی مدد سے وہابیوں نے سنیوں میں گھس کر بعض علماء اور مذہبی شخصیات کو اپنی طرف میل کیا ہے۔ وہ عام طور پر ملک کی زیادہ تر مساجد اور مذہبی مراکز میں موجود رہتے ہیں، لیکن ان کا مرکز یوانڈے میں مقدس مسجد متولی ہے۔ سطحی طور پر وہابیوں کو مالکی فقہ سے اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے آزاد مساجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ مساجد اور اسلامی مراکز کے اماموں اور معتمرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں تاکہ مساجد کو اپنے کنٹرول میں لے سکیں۔ حالیہ برسوں میں وہابیوں کی سرگرمیوں کے متوازی تکفیری گروہ بھی سرگرم ہو گئے ہیں اور سینیگال کیمرون کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تکفیری گروہ بوکو حرام وہ سب سے اہم دہشت گرد گروہ ہے جس نے 2011 میں کیمرون کے شمال میں اپنی سرگرمیاں شروع کی اور کیمرون کے مسلم علاقوں کی معاشی اور ثقافتی غربت کا فائدہ اٹھا کر اپنی فوج کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے۔ مارچ 2014 سے بوکو حرام کی طرف سے کیمرون کے عوامی اور حکومتی افواج پر مسلح حملے شروع ہوئے اور نومبر 2016 تک تنازعات کے دوران کم از کم 1500 افراد ہلاک، 155,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور تقریباً 73,000 لوگ پڑوسی ممالک میں بھاگ گئے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں دوالا، فومبیٹ اور یوانڈے کے شہروں میں کئی گروہوں نے 12 امامیہ شیعہ مذہب اختیار کیا ہے۔ اس ملک میں بہت کم لوگ بہائی فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس بدعتی فرقے کی ترویج کا انتظام چند ایرانی کرتے ہیں۔ مغرب کی بہت سی کوششوں اور حمایت کے باوجود بہائی کیمرون کے لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکے اور جو اعداد و شمار 40,000 افراد کو سائٹ سے ظاہر کرتے ہیں وہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے اور درست نہیں ہے۔ وہابی فرقہ مغربی افریقی علاقے میں بوکو حرام کے نام سے کام کرتا ہے جو اس خطے کے شیعوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہابی اسلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بے گناہوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، لیکن فتح اللہ کے حکم سے حقیقی اسلام کے پرچاری شیعان حیدر قرار کی ہی رہے گی۔ کیمرون کے شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و طریقت سے سیکھتے ہوئے اخلاق حسنہ کے ذریعے عوام اور حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنے کردار سے دوسروں کا دل جیت کر شیعت کو فروغ دے رہے ہیں۔ کیمرون کے شیعہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے کردار میں ڈھالنے اور فروغ دینے کے لیے مثالی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دنیا کا شیعہ خصوصاً براعظم افریقہ کے غریب مظلوم محبان اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت اور نصرت فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔